چنانچہ سورۃ الاحزاب کے اندر ایک حکم تو یہ آیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، ان یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیا کرے۔ یہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یہ اس طرح سے مردوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں سے یہ بات کہیں۔ یہ اس طرح سے کیوں کیا ہے؟ براہ راست اللہ پاک اگر عورتوں کو حکم دے دیتے کہ اے عورتوں، اے مسلمان خواتین، تم اپنے گھروں سے جب نکلو تو پردے کا اہتمام کر لیا کرو، لیکن نہیں، مردوں کو حکم دیا، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، آپ مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ یہ مردوں کو گویا کہ حکم دیا کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے پر تیار کرو، ان سے یہ کہو کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے چہروں پر چادریں ڈالیں۔ یہ اس لیے حکم مردوں کو دیا کہ پردہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، پردہ مرد کی عزت ہے۔ کسی بھی عورت کے چہرے کا چھپ جانا یہ مرد کی عزت ہے۔ عورت کی عزت تو ہے ہی ہے، لیکن ایک باپ کی عزت ہے کہ اس کی بیٹی کی طرف کوئی غیر نہ دیکھے، ایک شوہر کی عزت ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر نہ دیکھے، ایک غیرت مند بھائی کی عزت ہے کہ اس کی بہن کو کوئی غیر نہ دیکھے۔ اس لیے براہ راست مردوں کو خطاب کر کے اور مردوں کے توسط سے یہ عورتوں کو حکم دیا، حالانکہ حکم وہ ہے جس حکم کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ اور فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں تمہیں حکم دیا جا رہا ہے؟ کیوں تمہیں اپنے چہروں پر چادریں لٹکانے کا حکم ہے؟ کیوں تمہیں اپنے گریبانوں کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم کیوں نازل کیا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ تمہاری پہچان ہے، یہ پردہ تمہاری شناخت ہے، یہ چہرے کا چھپنا یہ تمہاری علامت ہے، یہ تمہارا شعار ہے، یہ تمہاری پہچان ہے۔ فلا یؤذین، جب تم ایسا کرو گی تو کسی برے شخص کی نگاہ تمہارے چہرے پر نہیں پڑے گی، تمہیں اذیت نہیں ہوگی، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور مدینہ منورہ میں ایک بات اور تھی کہ وہاں آزاد عورتیں بھی تھیں، باندیاں بھی تھیں۔ باندیاں اور لونڈیاں وہ عورتیں کہلاتی ہیں کہ جو میدان جہاد سے ہاتھ میں آتی تھی کافروں کی عورتیں، اور انہیں مسلمان گھروں میں لے آتے تھے اور انہیں آگے باندیاں بناتے تھے، لونڈیاں بناتے تھے، اور ان سے ازدواجی تعلق بغیر نکاح کے بھی قائم کیا جا سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ غلامی کی زندگی گزارتی تھیں۔ تو مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو تو آپ اپنے چہروں پر چادروں کو ڈالا کرو، تاکہ غلامی کی زندگی سے آپ کا فرق ہو، تاکہ آپ پہچانی جاؤ کہ آپ ایک آزاد عورت ہو، تاکہ پہچانی جاؤ کہ آپ ایک عزت مند عورت ہو، تاکہ پہچانی جاؤ کہ پیچھے آپ کا کوئی خاندان ہے، آپ کا باعزت خاندان ہے، آپ کا پیچھے غیرت مند باپ ہے، پیچھے آپ کا غیرت مند بھائی ہے، پیچھے غیرت مند بیٹا ہے، پیچھے غیرت مند شوہر ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تم غلاموں کی طرح، تم باندیوں کی طرح نہیں ہو جن کا کوئی خاندان نہیں ہے، تم لونڈیوں کی طرح نہیں ہو کہ جن کے پیچھے ان کا شوہر غیرت مند نہیں ہے، ان کا بھائی پیچھے نہیں ہے، ان کا باپ پیچھے نہیں ہے، نہیں، تم عزت مند ہو۔ تو عزت پردے میں سمجھائی ہے، آزادی پردے میں سمجھائی ہے، گویا کہ پردہ نہ کرنا وہ غلامی کی زندگی بتائی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس کی طرف رجوع کر لیا جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، وہ بخش دے گا۔ www.darsequran.com